الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ وأصحابہ اولو الصدق والصفاء شمس دوحا بدر دوجا صدر العلا نور الہدی کافہ الورا فکان قاب قوسین او ادنی یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الخاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم
صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محمد نال پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ باواز بلند پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین دیں گے تجھ کو کیا جو دو صحابے چھوڑ دے دیں گے تجھ کو کیا جو دو صحابے چھوڑ دے محبت نال پڑھو سارے دیں گے تجھ کو کیا جو دو صحابے چھوڑ دے گر تو غلام ان کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے گر تو غلام ان کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے اور جالیوں کے واسطہ حسنین کا جالیوں کے سامنے دے واسطہ حسنین کا تیرا کیسے بھرنا ابو بکر عمر پہ چھوڑ دے ہے کاسا تیرا کیسے بھرنا ابو بکر عمر پہ چھوڑ دے گر تو
غلام کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے اور بنے تو اسے در کا گدا بہلو لو کمبل کی طرح محبت نال سارے بولو سبحان اللہ ارے بل تو اسے در کا گدا بہلو لو کمبل کی طرح پھر فیصلہ جنت کا تو مشکل کشا پہ چھوڑ دے پھر فیصلہ جنت کا تو مشکل کشا پہ چھوڑ دے گر تو غلام ان کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے اور اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون یہ مصطفیٰ کا یہ مصطفیٰ کا کام ہے تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے یہ مصطفیٰ کا کام ہے تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے دیں گے تجھ کو کیا شہے جو دو سخا پہ چھوڑ دے دیں گے تجھ کو کیا شہے جو دو سخا پہ چھوڑ دے گر تو غلام کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے بعد از حمد و صلاۃ انتہائی واجب الاحترام عظیم مقتدر ذی عزت و ذی احترام معزز حاضرین و ناظرین و سامعین اللہ تعالی جل و علا کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے
آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں، رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے نبی نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین داعیے اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائی۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں عظمت غوث الثقلین کے عنوان سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا، اور وقت کی قلت کے سبب اپنی گفتگو کو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا سکا۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین جل جلالہ کی توفیق خاص سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا، اور بالخصوص حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجھے منبر رسول پر حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات محترم، یہ میرے رب کا فضل بھی ہے اور میرے رب کا احسان بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں سنی باپ کی سنی اولاد پیدا فرمایا ہے، جنہوں اپنی سنیت نازے او بولے والا سبحان اللہ۔ حضرات، اس لیے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو آمینہ کے لال کی ہر نسبت کا احترام بھی کرنے والا ہو اور ہر نسبت کا حیا بھی کرنے والا ہو۔ وہ نسبت چاہے میرے مصطفیٰ کی آل کی صورت میں ہو، وہ نسبت چاہے میرے مصطفیٰ کے اصحاب کی صورت میں ہو، وہ نسبت چاہے عظمت مصطفیٰ کی صورت میں ہو، وہ نسبت چاہے کمالات مصطفیٰ کی صورت میں ہو، وہ نسبت چاہے فضائل مصطفیٰ کی صورت میں ہو، وہ نسبت چاہے کمالات مصطفیٰ کی صورت میں ہو، وہ نسبت چاہے بلندیوں عروج کی صورت میں ہو، وہ نسبت چاہے میرے مصطفیٰ کی آل کی صورت میں ہو، نسبت چاہے مصطفیٰ کے اصحاب کی صورت میں ہو، وہ نسبت چاہے معراج کی صورت میں ہو، وہ نسبت چاہے مصطفیٰ کے میلاد کی صورت میں ہو، وہ نسبت چاہے معراج مصطفیٰ کی صورت میں ہو، وہ نسبت چاہے میلاد مصطفیٰ کی صورت میں ہو، یا وہ نسبت چاہے میرے مصطفیٰ کے امت کے تمام
ولیوں کی صورت میں ہو یا وہ نسبت غوث اعظم کی صورت میں ہو، سنی مصطفیٰ کی ہر نسبت کا ادب بھی کرتا ہے، ہر نسبت کا حیا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بولو ذرا اونچے سبحان اللہ۔ ہم حضور کی ہر نسبتوں کا احترام بھی کرتے ہیں، ہر نسبت کا حیا بھی کرتے ہیں۔ اونچیاں بولو اللہ اکبر۔ حضرات محترم، نسبتوں کے احترام کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے لوگوں، نسبت انسان کو عظیم بنا دیتی ہے۔ نسبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو عظیم بنا دیتی ہے۔ ایک جوتا آپ کے اور میرے پاؤں میں ہو تو اسے مارنا تو دور کی بات ہے، کسی کو دکھا دینے سے اگلے بندے کی توہین ہو جاتی ہے، لیکن وہی جوتا جب پیغمبر کے قدموں میں آ جائے، وہی جوتا جب اللہ کے نبیوں کے قدموں میں آ جاتا ہے اور رب کا قرآن کہہ رہا ہے فرشتے اسے اپنے سروں پہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ نسبت انسان کو عظیم بنا دیتی ہے، نسبت انسان کو اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ الحمدللہ ہم حضور کے گھر والوں کے بھی نوکر، حضور کے در والوں کے بھی نوکر، حضور کی آل کے بھی نوکر، حضور کے اصحاب کے بھی نوکر، ہم حضور کی امت کے تمام ولیوں کے بھی نوکر ہیں۔ واللہ ذرا اونچیاں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ 91 سال حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ کے دن گزارے، 51 سال۔ حضرات محترم، 51 سال میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی رب ذوالجلال سے غافل ہو کے نہیں گزارا۔ ہر لمحے میں، زندگی کے ہر گھڑی میں، ہر لحظے میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے اپنے رب کا ذکر کیا ہے اور اپنے رب کو یاد رکھا ہے۔ جو اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو، فرمایا تم زمین کی پستیوں میں میرا ذکر کرو، میں عرش کی بلندیوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بولو چاہے سبحان اللہ۔ آج کائنات جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں پھر کائنات انہیں یاد کرتی ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن میں تھے، چھوٹی عمر میں تھے تو آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ آپ کی تعلیم اور تربیت کے تمام تر انتظامات آپ کی والدہ محترمہ نے کیے ہیں۔ حضرات، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 7 سال کی عمر میں الف لام میم کی الف کی چوٹی سے لے کر والناس کے سین کے گہرے تک پورا قرآن مکمل حفظ فرما لیا تھا، زبانی یاد کر لیا 7 سال کی عمر میں۔ حضرات محترم، پھر 18 سال تک آپ گیلان کے مختلف مدارس میں علم دین حاصل کرتے رہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو ایک دن میں اپنی کھیتی میں، اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا، تو ہل چلاتے چلاتے اچانک بیل نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کے بیل
بزبان انسانی کہنے لگا اے عبد القادر، اللہ رب العالمین نے تجھے کاشتکاری کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تجھے دین کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بزبان انسانی بیل کہنے لگا کہ اے عبد القادر، اللہ نے تجھے کاشتکاری کے لیے اور زمینوں میں ہل چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تجھے اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے بس میرے دل میں خوف خدا آ گیا، فرماتے وہاں سے چلا اپنے گھر آیا، گھر آ کر اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان مجھے اجازت عطا فرمائیں تو میں بغداد جاؤں، بغداد میں جا کر علماء کرام سے علم دین حاصل کروں اور مشائخ اعظام سے طریقت و معرفت کا فیض حاصل کروں۔ ماں نے وجہ پوچھی تو حضرت عبد القادر جیلانی نے پورا واقعہ سنا دیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو روتی آنکھوں سے رخصت کر دیا، فرمایا جا میرے بیٹے، میں نے تجھے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا ہے۔ نہیں مٹھے بولے ہو، ذرا بچے بولو سبحان اللہ۔ جا میرے بیٹے، میں نے تجھے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں پہنچے۔ بغداد میں آ کر آپ نے بغداد کے مشہور و معروف ادارے میں جامعہ نظامیہ میں آپ نے داخلہ لیا، درس و تدریس کا نظام شروع کیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ نظامیہ میں داخل ہو کر علم دین حاصل کرنے لگے۔ احباب ذی وقار، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم منطق، علم فلسفہ، علم بلاغت، علم دینیات و معاشیات، تمام علوم پہ حضرت عبد القادر جیلانی نے دسترس حاصل کی۔ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حماد بن مسلم دباس کی بارگاہ میں مدت دراز تک علم معرفت حاصل کرتے رہے اور طریقت اور سلوک کی منزلیں طے کرتے رہے۔ حضرات محترم، علوم ظاہری اور علوم باطنی حاصل کرنے کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ ریاضت اور مجاہدی کی طرف مشغول ہو گئے۔ بڑے بڑے مجاہدے کیے، بڑے بڑے مراقبے کیے۔ حضرت غوث اعظم خود فرماتے میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں پھرتا رہا۔ 25 سال تک میں نے عراق کے جنگلوں میں زندگی گزاری۔ میں نے پتے اور گھاس کھا کر اپنا وقت گزارا۔ آپ خود فرماتے کہ کئی روز تک مجھے کھانے اور پینے کے لیے کوئی شے نہ ملتی۔ 25 سال تک حضرت عبد القادر فرماتے میں عراق کے جنگلوں میں پھرتا رہا۔ اس وقت تک نہ مجھے کوئی جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا، اور 40 سال تک حضرت عبد القادر جیلانی نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی ہے۔ نہیں مٹھے بولے ہو نا، اونچا بولو ذرا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی، اور 15 سال تک آپ فرماتے رات عشاء کی نماز پڑھ کے میں ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا اور صبح تک میں اللہ کے پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا تھا۔ ایسا ریاضت و مجاہدے میں مشغول رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں گیا تو وہاں
مجھے کھانے پینے کے لیے کوئی شے نہ ملی، بے آب و دانہ جنگل تھا۔ فرماتے ہیں مجھے کوئی شے کھانے کو نہ ملی، کئی دن کا بھوکا بھی تھا، کئی دن کا پیاسا بھی تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا میرے سر کے اوپر آ گیا، اس میں سے چند بوندے پانی کی برسی، اس سے میں سیراب ہوا، میں نے وہ پانی پیا۔ آپ فرماتے پھر اس بادل کے ٹکڑے سے ایک نور نکلا، اس نور سے آسمان کا ایک کنارہ روشن ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ پھر اس نور کے ٹکڑے سے آواز آئی اور گرجدار آواز میں، گرجدار لہجے میں کہنے لگا کہ میں تیرا پروردگار ہوں، جا میں نے تجھے پہ ساری حرام چیزیں حلال کر دی ہیں، جا میں نے تجھے فرائض اور واجبات معاف کر دیے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے لوگوں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میرے دل میں فوراً ذات مصطفیٰ کا خیال آیا، میرے دل میں فوراً مصطفیٰ کی ذات کا خیال آیا کہ وہ محبوب کہاں کملی والا، کہاں میں ناچیز، کہاں میرے آقا۔ وہ ساری ساری رات عبادت میں گزار لیتے تھے، ساری ساری رات قیام میں گزار لیتے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے لوگوں، اللہ رب العالمین نے ان پہ قرآن نازل کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ سونے او مزمل دی کمبل والے او انی عبادت نہ کریا کر، ادھی رات قیام کریا کر، ادھی رات عبادت کریا کر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ آج جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھ پہ حلال چیزیں حرام، حرام چیزیں بھی حلال کر دی، میں نے تجھے فرائض اور واجبات بھی معاف کر دیے، فرماتے فوراً میرے ذہن میں کملی والے کا خیال آیا کہ میرے آقا اتنی عبادت کرتے، وہ مزاروں میں جا کے روتے، غاروں میں جا کے روتے، اللہ رب العالمین نے انہیں تو یہ حکم نہیں فرمایا، لیکن یہ کہہ رہا ہے میں تیرا پروردگار ہوں۔ فوراً خیال آیا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے فوراً میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرماتے میں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرماتے جیسے ہی میں نے یہ پڑھا وہ بادل کا ٹکڑا دھوئیں کی مانند ہو گیا، وہ بادل کا ٹکڑا دھوئیں کی مانند ہو گیا۔ فرماتے آواز آئی اے عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میں نے کہا نانا جاتے ہوئے پھر حملہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ وہ شیطان تھا، اور شیطان کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، وگرنہ صاحب طریقت اور صاحب معرفت لوگوں کا 70 ایسے اولیاء ہیں جو اس مقام پہ پہنچ کے میں نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ حضرت عبد القادر فرمانے لگے نا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ حضرات محترم، علم دین، علم طریقت، معرفت کا علم حاصل کرنے کے بعد حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں آ کے پڑھانے کے لیے مسند تدریس پہ جلوہ فرما ہوا اور لوگوں کو علم دین پڑھانے لگا۔ آپ فرماتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں بچوں کو تو رب کا قرآن بھی پڑھا رہا ہوں، مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھا رہا ہوں، اور میں نے عام لوگوں کو بھی دین کی دعوت دینی چاہیے، عام لوگوں تک بھی
اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ آپ فرماتے پھر میں نے واز کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگوں، اچانک سارے بغداد میں آوازیں آنے لگی، اے لوگوں اٹھو چلو بغداد کی جامعہ مسجد میں عبد القادر واز فرمانے والا ہے۔ فرماتے ہیں میں منبر رسول پہ جلوہ فرما ہوا، پہلا خطبہ دینے کے لیے حضرت عبد القادر اپنے نانا کے منبر پہ بیٹھے۔ سیدنا عبد القادر فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر دی، ہر زندگی کے ہر لمحے میں زندگی کے ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں۔ فرماتے متقی بھی موجود ہیں، گناہگار بھی موجود ہیں، انسان تو انسان، جن بھی موجود ہیں۔ حضرت عبد القادر فرماتے ہیں جناب والا رجال الغیب بھی موجود ہیں۔ آپ فرماتے میں نے آنکھیں بند کر دی، ساری بغداد کی مسجد فل ہو گئی، لوگ جوک در جوک آتے رہے، لوگ آ کے حضرت عبد القادر کا واعظ سننے کے لیے جمع ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے اس وقت کے نامور علماء کرام، نامور مشائخ اعظام میرے سامنے ہیں۔ حضرت عبد القادر فرماتے میں نے آنکھیں بند کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا جو بھی آیا ہے خالی نہ جائے، علم کے خزانے لے کے جائے۔ عرض کی مولا اگر متقی آیا ہے وہ ولی بن جائے، ولی آیا ہے اسے تیرا قرب نصیب ہو جائے، مولا اگر کوئی گناہگار ہو اسے ولی بنا دے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، حضرت عبد القادر فرماتے لوگوں میں منبر پہ بیٹھا تھا، میری آنکھیں بند تھی، مجھے زیارت کملی والے کی ہو گئی۔ فرماتے میرے خواب میں مجھے زیارت کملی والے مصطفیٰ کی ہو گئی۔ آقا نے فرمایا اے عبد القادر تو واعظ کیوں نہیں شروع کرتا؟ میں نے عرض کی حضور میرے سامنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، میرے سامنے بڑے بڑے مشائخ اعظام بیٹھے ہیں، بڑے بڑے فصحاء بیٹھے ہیں، وہ عربی ہیں میں اجمی ہوں۔ عرض کرنے لگے حضور میرے دل میں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے بیٹے اپنی زبان باہر نکال۔ حضرت عبد القادر فرماتے ہیں میں نے زبان باہر نکالی، امام الانبیاء نے مجھے 7 مرتبہ لعاب دم مبارک عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں کملی والے کا لعاب دم چوس رہا تھا، اللہ مجھے علم کے خزانے عطا فرما رہا تھا۔ فرماتے کملی والا لعاب دم عطا کر کے چلا گیا۔ فرماتے ہیں حضور چلے گئے، حضرت مولا علی شیر خدا آئے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا بیٹا منہ کھول۔ آپ فرماتے میں نے زبان باہر نکالی، حضرت علی شیر خدا نے 6 مرتبہ مجھے لعاب دم مبارک عطا فرمایا۔ حضرت عبد القادر فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے مولا علی، اے شیر خدا، اے حیدر کرار، آقا نے 7 مرتبہ لعاب دم عطا کیا، آپ 6 مرتبہ کیوں؟ آپ بھی 7 مرتبہ اپنا لعاب دم عطا فرما دیں تاکہ حساب برابر ہو۔ مولا علی حیدر کرار نے فرمایا اے عبد القادر وہ آقا ہیں میں غلام ہوں، حساب کیسا؟ فرماتے ہیں وہ آقا ہیں میں غلام ہوں، حساب کیسا؟ حضرت عبد القادر فرماتے لوگوں حضرت امام الانبیاء علیہ السلام نے مجھے اسرار نبوت کے خزانے عطا فرمائے، حضرت مولا علی شیر خدا نے مجھے اسرار ولایت کے خزانے عطا کیے۔ حضرت عبد القادر فرماتے ہیں پھر میں نے واز شروع کیا اور مجمع کی کیفیت یہ ہوتی
تھی۔ آپ فرماتے 70 ہزار کا مجمع ہوتا، جس طرح پہلا بندہ میری آواز سنتا تھا اسی طرح آخری بندے تک بھی عبد القادر جیلانی کی آواز چلی جاتی تھی۔ جس طرح پہلے بندے کے پاس آواز آتی 70 ہزار کا مجمع، آخری بندے تک بھی آواز چلی جاتی۔ بولو ذرا اونچے سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے کہ وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا۔ محبت نال بولو۔ تے جدوں میرے امام دیکھیا، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جدوں حضرت غوث اعظم دی شان ویکھی، آپ نے جدوں غوث اعظم دا مقام ویکھیا، آپ فرماتے تجھے سے درے سے سگے اور سگے سے ہے نسبت میری، تجھے سے درے سے سگے اور سگے سے ہے نسبت میری، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ بآواز بلند بولو سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور مبارکہ میں ایک پادری آ گیا، عیسائیوں کا پادری آ کر چوراہے میں کھڑا ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے لگا، اسلام پہ حملے کرنے لگا اور میرے آقا کی عزت و ناموس پہ حملہ کرنے لگا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو خبر پہنچی نا، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پادری کے پاس پہنچے تو آپ نے قوت غوثیت والی آواز میں، روبدار آواز میں فرمایا، اے پادری تیرا مسئلہ کیا ہے، تجھے بات کیا ہے؟ پادری کہنے لگا، جب پادری نے قوت غوثیت والی آواز سنی، پادری پہ کپ کپی طاری ہو گئی، پادری کانپنے لگا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں، تو اس حوالہ سے ہمارے نبی افضل ہیں، محمد سے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پادری کہنے لگا کہ بات عیسیٰ علیہ السلام کی افضلیت کی ہے، اگر آپ کے قرآن میں ہے کہ حضور نے کہیں بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہو تو ہمیں دکھاؤ۔
لوگ تو بڑے حیران ہو گئے، لوگ بڑے پریشان ہو گئے، لوگ بڑے تجسس کا شکار ہو گئے، قریب تھا کہ لوگ گمراہ ہو جاتے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جلال آیا، آپ نے پادری کو بازو سے پکڑا، فرمایا تو محمد عربی کے غلاموں کی، تو محمد عربی کی بات کر رہا ہے کہ انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں یا نہیں؟ میں محمد عربی کے غلاموں کا غلام ہوں، آ جے کدے میں تینوں مردہ زندہ کر کے وکھا دے گا، کملی والے دی شان نو مان لے گا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا جے میں تینوں جیڑی قبر تے لے چل، میں تینوں مردہ زندہ کر کے وکھا دے ماں، تو من لے میں گا۔ بہجت الاسرار میں نفحات الانس پڑھیے، اس میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرات محترم تفسیر التفریق الخاطر پڑھیے، اس میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جے میں تینوں زندہ کر کے وکھا دے ماں، کملی والے نو من لیں گا؟ بولو سنیو سبحان اللہ۔ آپ فرمایا ہون گل کر اتھے میرے نال، کہنے لگا جی میں کملی والے تے ایمان لے آواں گا۔ آپ فرمایا بازو چو پھڑیا نا تے پھڑ کے قبرستان لے گئے، تے فرمایا چل ایک قبرانے جدی قبر تے ہاتھ تو رکھتا جاویں گا، مردہ عبد القادر جیلانی زندہ کر دا۔ اس نے ایک پرانی جے قبر تے ہاتھ رکھیا، پرانی قبر تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا جی انہوں زندہ کر دیو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو ٹھوکر لگا کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ قبر چاک ہونا شروع ہو گئی۔ حضرات محترم مردہ جب نکل کے قبر سے باہر آیا، اب پادری بھاگنے لگا، اور مردیانو زندہ ہوندے ویکھنا جگر والے دا کم ہوندا ہے۔ آئے ہائے ہائے، چیتے دا جگر چاہیے نا مردہ زندہ ہونے ہیں، چیتے کا جگر چاہیے، شاہین کا تجسس، مردہ زندہ ہو رہا ہے۔ جب مردہ باہر آیا پادری بھاگنے لگا، آپ نے بازو سے پکڑ لیا اور مردہ کہنے لگا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا نا نا، قیامت نہیں آئی ہے، قیامت نہیں آئی ہے، مصطفیٰ کا غلام آ گیا ہے، مصطفیٰ کا غلام آ گیا ہے۔ حضرات جب حضور کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو جائے تو پھر ناممکن کو بھی اللہ ممکن فرما دیتا ہے۔ حضور کی عزت و ناموس پہ اس نے حملہ کیا تھا۔ تے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گل سنا دے میں نے، پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو مرزا کانے قادیانی نو مناظرے دا چیلنج کیتا نا، تے آپ فرمایا بھائی تو بھی قلم تے دوات رکھ، تو بھی قلم تے کاغذ رکھ، تے میں بھی رکھنا، تے جدی قلم آپ اٹھ کے لکھن لگی وہی حق تے ہوئے گا، وہی حق تے ہوئے گا۔ تے بعد اچ کانا دجال تے کوئی نہیں نہ آیا، مرزا غلام احمد قادیانی وہ تے کوئی نہیں آیا، تے کسے جناب پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ جناب حضور اے تساں اتنا وڈا دعویٰ کر لیا کہ بھئی تو بھی قلم تے اپنا کاغذ رکھ تے میں بھی رکھنا، تے جدی آپ اٹھ کے لکھے تے وہی حق تے حضور اے کلمہ آپ بھی کدے لکھیا ہے، انہوں تے لکھانا پہندا ہے، کلمہ آپ کدے نہیں لکھیا۔ فرمایا او بیلیا تو کئی جی گلاں کرنا ہے، میری پشت تے کملی والے دا ہاتھ سی۔ فرمایا مہر علی اج قلم دے لکھان دی گل نہیں، اج جے تینوں مصطفیٰ دی ختم نبوت تے مصطفیٰ دی عزت و ناموس لئی مردہ زندہ کرنا پہ گیا، اج تیرے کہن تے اللہ مردیاں نو بھی زندہ فرما دے گا۔ اللہ چاہے سبحان اللہ۔ حضور کی عزت و ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے اللہ مردو کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ جڑے حق تے ہون اللہ انہاں نو اس طرح دے انعامات تو نوازدا ہے۔ حضرات محترم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے رافضیاں نو تے بڑا رگڑا لایا نا، ہیں اہل تشیع نا ہے جڑے اج کل کالے چولے پا کے پھر دے نے، بڑا رگڑا لایا آپ نے انہاں گستاخ ابو بکر صدیق کو، گستاخ امہات المؤمنین کو،
گستاخ فاروق اعظم کو اور گستاخ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا رگڑا لایا تے رافضیاں دے محلے چو ایک بندہ آ گیا تے آپ نے دعویٰ کیتا سی نا نظرت الی بلاد اللہ جمعن کہردلۃ علی حکم التصالی کہ میں اللہ کی زمین کو اپنے اللہ کی زمین کے شہروں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے، ہاتھ کے ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے جب دعویٰ کیا تے انہوں نے تکلیف تے بڑی سی نا رافضیاں نو تے آ گئے تے انہاں ایک آپس وچ ایک مشورہ کیتا، ایک شیطانی انہوں نے آئی تے کہن لگے کیوں نہ انہوں عبد القادر نو لوکاں دے سامنے شرمندہ کریے تے آ گئے آپ تے کول آ کے کہن لگے جی جناب وہ ساڑھے محلے جنازہ ہو گیا تے جلو تے پھر پڑھاؤ جنازہ۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے چلے جانے ہیں، جنازہ کوئی نہیں سی ہویا۔ انہاں آپس میں مشورہ کیتا سی بھائی اس طرح کر دے ہاں ایک بندے نو چارپائی تے لٹا لیندے ہاں، بندے کافی سارے کٹھے ہو جا سن تے جدو عبد القادر آسی جنازہ پڑھان لئی تے مسلح تے کھڑا ہو سی سامنے میت پئی ہو سی تے تو جس ٹائم عبد القادر تیسری تکبیر آکسی تو اٹھ کے بہ جاویں تے اسی لوکاں دے سامنے آکساں کہ کہندا بھائی میں اللہ دے شہراں نو اپنی ہتھی ہتھیلی تے ویکھنا ہے تے اسی آکساں بھائی تو ادھروں او دعویٰ کیتا تے ادھر مردہ ہے یا زندہ ہے تانوں نہیں پتہ چلیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی نو آ گئے ناب دے کول کہن لگے جی آؤ جنازہ پڑھاؤ۔ فرمایا چلو، آ گئے جنازہ پڑھان واسطے تے میرے مصطفیٰ فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی فراست تو ڈرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو، مومن اللہ دے نور نال ویکھدا ہے، مومن اللہ دے نور نال ویکھدا۔ میں جلدی جلدی بات عرض کراں، آ گئے جی جدوں میت سامنے ہے، وہ میت ہے کوئی نہیں سی، سامنے آ گئی، فرمایا ایدہ باپ کیڑا ہے؟ ایک بندہ آگے آیا جی میں ہاں، فرمایا جنازہ پڑھا لے ماں، فرمایا جنازہ پڑھا لے ماں، جی پڑھا لو۔ آپ نے پھر وہ دے ول ویکھیا، ویکھ کے کہن لگے سوچ لے پڑھا لے ماں، کہن لگا جی پڑھا لو۔ پھر تیسری دفعہ ویکھ کے فرمایا 10 پڑھا لے ماں، کہن لگا جی پڑھا لو۔ آپ مصلے تے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کی تھی، دوجی اللہ اکبر کی تھی، ایک تکبیر ہوئی، دوسری دفعہ اللہ اکبر ہوئی، تیسری دفعہ اللہ اکبر ہوئی، اور پیچھے ویکھ دے رہ گئے، اٹھیا کوئی نہیں، نہیں بولے محبت نال۔ ایک دفعہ تکبیر ہوئی، دوجی ہوئی، تیسری تکبیر ہوئی، چوتھی بھی ہو گئی، اٹھیا کوئی نہیں۔ بندہ آگے بڑھیا، میں ویکھاں تے صحیح اے اٹھدا نہیں۔ عبد القادر نے بازو پھڑ کے پیچھے کیتا، فرمایا اس ہن اٹھنا کوئی نہیں نے، جدا جنازہ عبد القادر پڑھا لے وے اے ان دنیا تے نہیں قیامت والے جارے ہی اٹھے گا۔ بولو چے سبحان اللہ۔ فرمایا اس ہن کوئی نہیں نے اٹھنا، اے ان قیامت والے تاڑے ہی اٹھے گا۔ حضرات محترم، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جب بندہ پنگے بازی کرتا ہے، جب اللہ کے ولیوں کو بندہ للکارتا ہے اور جب انہیں آزماتا ہے تو پھر اللہ اس طرح کی بھی سزائیں دے دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے، ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو آئے وہ میدان جنگ میں، آئے مجھ سے جہاد کرے، میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرات محترم، اللہ دے ولیاں نال دشمنی سوکھی نہیں ہوندی، یہ بڑی مہنگی پہ جاندی ہے، سمجھ آ گئی نے؟ اس واسطے ولیاں دے منن والے بن جاؤ، ولیاں دے منن والے بن جاؤ۔ تے 2 نمبر دی گل نہیں کر رہا، میں 1 نمبر دی گل کر رہا ہاں۔ 2 نمبر دی وجہ تو 1 نمبر دا انکار نہیں ہوندا، یہ گل ہے یا نہیں؟ ہاں 2 نمبر ہیں، اس وچ کوئی شک نہیں ہے، ڈبے پیر بھی بہو آ گئے لیکن اودے وچ بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ڈبے پیراں دی وجہ تو ہو کے اصل پیراں دا انکار تے نہیں نہ ہو سکدا ہے۔ 2 نمبر ولیاں دی وجہ تو ہو کے 1 نمبر ولیاں دا انکار تے نہیں نہ ہو سکدا، تو پھر بھی ولی ہو جڑے محمد دی امت دے نے، جنہ دے وارے اللہ فرما رہا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ دنیا تے غمگین ہوندے نے، نہ قبر وچ غمگین ہوندے نے، نہ آخرت وچ غمگین ہون گے۔
حضرات محترم، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اولیاء سے پیار عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ان 2 نمبر ولیوں سے چھٹکارا عطا فرمائے، تے انہاں 2 نمبر جڑے پیر بن کے تے ساڑے لوگاں نو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہاں 2 نمبر پیراں نو عبرت دا نشان بنا دے، تے جڑے 1 نمبر ہے اللہ رب العالمین انہاں دی غلامی سانو عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یار زندہ ملاقات باقی انشاءاللہ تعالی، جڑی کچھ کسر رہ گئی تے اگلے جو میں کٹ لے مانگے تے تہاڈا بھی بھلا ہوئے تے میرا بھی بھلا ہوئے، تے اللہ تعالی ہمیں 5 گنا نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔